پاکستان بنا تھا 1947 کو، جب لاشیں بہہ رہی تھیں اور خون بہہ رہا تھا، اس دن تازہ تھا۔ دوبارہ میں تازہ کرنا چاہتا ہوں کہ جمہوریت کے لیے یہ قربانیاں ہم نے دیں، آزادی کے لیے یہ قربانیاں ہم نے دیں، مساوات اور رواداری کے لیے دیں، اور سماجی انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے قربانیاں دیں، آئین، قانون اور میرٹ کی بالادستی کے لیے یہ قربانیاں دیں، سماجی اور معاشی استحصال کا خاتمہ کرنے کے لیے یہ قربانیاں دیں، بنیادی حقوق کی ضمانت، شخصی آزادیوں کے لیے یہ قربانیاں دیں، عدلیہ کی آزادی اور قانون کی نظر میں برابری کے لیے دیں، اور قومی یکجہتی اور اتحاد کا فروغ دینے کے لیے دیں۔ لہذا آج میں مسلمانوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن کی دوسری سورت الف لام میم اس بات کو پورا کر دیتی ہے کہ اگر اس راستے پر چلو گے تو تمہاری فلاح ہوگی، اور وہ امت مسلمہ کا راستہ ہے اور وہ پاکستان کا راستہ ہے۔ ذرا میرے ساتھ 2 منٹ اس راستے پر چلیے اور دیکھیے کہ اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اور میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بات وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے سچائی سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے اس کتاب میں کوئی جھوٹ نہیں، اور میرا اور آپ کا ایمان اس کے اوپر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے خوف رکھتے ہیں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کو تیار ہوں۔ یہ بتا دیا کہ یہ ہدایت کس کے لیے ہے، اور بچوں آپ بھی سوچیں اور بڑے آپ بھی سوچیں، بزرگوں کو بھی معلوم ہے۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ ایمان لائے وہ متقی جو ایمان لائے غیب پر، کیونکہ اللہ ہے بھی اور میرے دل سے قریب ہے، میرے ہر روئے میں بھی ہے اور نظر بھی نہیں آتا، اور یہی وہ ہے کہ غیب پر ایمان لاتا ہے۔ تو ہر مسلمان گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ اس کا اللہ پر ایمان ہے۔ بات شروع ہوتی ہے فاؤنڈیشن سے کہ کتاب سچی، اللہ پر ایمان لائے، غیب پر ایمان لائے، اور پھر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پہلی بات آتی ہے کہ کیا راستہ کیا ہے، راستہ کہاں سے ملے گا؟ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، اور بچوں اور بڑوں اس بات کو ذہن میں رکھو کہ یہ نماز صرف ریچول نہیں ہے، یہ نماز یہ دن میں 20-25 مرتبہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، ان کلمات کے بیچ میں جو اللہ کی تعریف میں اور اللہ کی بڑائی کے لیے بیان کرتا ہوں، اس کے بیچ میں کہتا ہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ سوچیں ذرا اس بات کو، دن میں 25 مرتبہ میں مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اور سیدھا راستہ کہاں ملتا ہے؟ سیدھا راستہ سارے قرآن میں ملتا ہے، سیدھا راستہ میرے اسوہ حسنہ میں ملتا ہے، سیدھا راستہ میرے خلفائے راشدین کی زندگیوں میں ملتا ہے، سیدھا راستہ اللہ نے منور کر دیا ہے، مگر پھر بھی میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ سیدھا راستہ مجھے دکھا دے۔ یہ قرآن کے اندر، اور پھر نماز کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ ایک ذمہ داری عائد کرتا ہے، وہ کہتا ہے مما رزقناہم ینفقون، کہ جو تم کو دیا اس میں سے تم اللہ کے راستے میں نکالو، جو تمہیں کھانے کے لیے دیا، جو رزق دیا، مال و دولت تو بات کی بات ہے، اس بنیاد پر میری قوم بنتی ہے، اس بنیاد پر مسلمان کی امت بنتی ہے کہ جو اللہ نے دیا یہ اللہ کا ہے۔ یہ نیشن سیکولر سٹیٹ سے ہٹ کر یہ اسلام کا دعویٰ ہے کہ یہ سب چیز اللہ کی ملکیت ہے، ہولڈ مت کرو اللہ کے راستے میں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اور اسلام اور امت مسلمہ کے لیے یہ راستے کا جو تعین کیا گیا ہے اس کے اندر سب سے بنیادی چیز ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کام سب سے زیادہ کیے ریاست بنانے سے پہلے، ایک یہ کہ خیرات کی، غریبوں کا خیال کیا۔ ساری زندگی ان کی مکی زندگی کے اندر آپ یہی چیز دیکھیں گے، اور مدنی زندگی میں بھی دیکھیں گے، ریاست بنانے کے بعد بھی غریبوں کا خیال کیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور انصاف کیا۔ اگر یہ 2 چیزیں مسلمانوں کی ریاست میں کم ہو جائیں تو اللہ کی برکت نہیں آتی۔ تو لہٰذا میرے دوستوں بھائیوں، میں وہاں سے بات شروع کرتا ہوں، اور انصاف کے حوالے سے میں آپ سے یہ کہوں کہ بڑی قرآن بھرا ہوا ہے ان ہدایتوں سے،
انصاف کے اندر ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا، کہ دو فرشتے آئے، انہوں نے اپنا مقدمہ بیان کیا اور ایک کی بات سن کر حضرت داؤد نے فیصلہ کر دیا۔ دیکھو انصاف کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں ہدایت دیتا ہے کہ کیسے کرو، دوسرے فریق کو بھی سنو۔ اس بات پر یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزری اور حضرت داؤد معافی مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو معاف کیا۔ تو لہٰذا انصاف کے لیے ضروری ہے کہ فریقین کو سنا جائے، انصاف کیا جائے۔ جس ملک میں انصاف کم ہو جائے گا اس ملک کے اندر سارا نظام تتر بتر ہونے کا امکان ہے، لہٰذا اس سے گریز کرو۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے، میں نے آپ سے ذکر کیا علامہ اقبال، سر سید احمد خان، پھر جب پاکستان بنا تو قائد اعظم محمد علی جناح کیا کہتے ہیں یہ میں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، اہم کلمات ہیں ان کے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام ہماری زندگی اور ہمارے وجود کا بنیادی سرچشمہ ہے۔ ہم نے پاکستان کا مطالبہ زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں اسلام کے اصولوں کو آزما سکے اور اسلام قائم کریں۔ یہ اسلامیہ کالج میں 13 جنوری 1948 کو قائد اعظم نے فرمایا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی ہے کہ ہم اس راستوں سے اگر دوری کریں گے تو معاملات خراب ہوں گے۔ قائد اعظم نے کیا فرمایا؟ قائد اعظم نے کہا جابری والی بیماری سے نکلو، نیپوٹزم، اقربا پروری سے نکلو، میرٹ کو فروغ دو، اتحاد کرو آپس میں، سماجی و معاشی انصاف کرو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کی بتائی ہوئی اقدار کو ہمیں اپنانا چاہیے، اور اگر آپ اسلام کی بتائی ہوئی اقدار کو اپناتے ہیں تو میری امت میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفائے راشدین نے اس کی زندگی بھر مثال دی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، لوگوں کو کھلاتے تھے۔ میرے خلفائے راشدین نے مسلسل اس بات کا اہتمام کیا کہ لوگوں کے اندر وہ ہمدردی رہے، غربت کا خاتمہ ہو۔ سب سے بڑی بات کہ غربت کے خاتمے کی کوشش کی۔ جب مال و دولت آتا تھا تو ایک ایک دن کے اندر لاکھوں درہم بانٹ دیا کرتے تھے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس لاکھوں درہم آئے، سارے دن میں بانٹ دیے۔ کوئی بینکوں کا تصور نہیں ہوتا تھا، یقیناً بینک بھی ضروری ہوں گے، مگر ایک دن میں بانٹ دیے۔ رات کو ان کی انہوں نے ملازمہ سے پوچھا کہ کچھ ہے کھانے کے لیے، تو ملازمہ نے کہا کہ 1 درہم بھی اگر آپ رکھ لیتی تو رات کا کھانا ہو جاتا۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی بیل ڈالی، کبھی اس کو بھولنا مت۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے مسلم امہ کو دکھایا کہ غریب پروری کرو، لوگوں کا خیال کرو۔ ریاست تو بعد میں آئی ہے، ریاست تو صرف اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ قرآن